السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے عقائد میں پہلی سور اور دوسری سور کے حوالے سے بات بیان کی گئی تھی کہ جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ پہلی سور اور دوسری سور کی مثال سورج کے غروب ہونے اور سورج کے طلوع ہونے کی طرح ہے، یعنی جب شام میں سورج غروب ہوتا ہے تو پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں اور رات میں انسان سو جاتا ہے، پھر جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر دوبارہ پرندے بھی جاگ جاتے ہیں، انسان بھی جاگ جاتا ہے۔ تو سورج کے طلوع، پہلی سور کی مثال سورج کے غروب ہونے کی طرح ہے اور دوسری سور کی مثال سورج کے طلوع ہونے کی طرح ہے۔ تو لہذا جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو لوگ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جس مقام پر کھڑے ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں جس مقام پر کھڑے ہو کر وہ حساب و کتاب دیں گے، اس مقام کا نام ہے ساہرہ۔ اس مقام کا نام ہے ساہرہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرہ، تو جو ہے نا اس مقام کا نام ساہرہ ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر لوگ کیا کریں گے معلوم ہے؟ اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ سین الف ہے، یعنی جھٹکے والی ہے یا گول دو چشمی ہے، اس کے بعد جو ہے نا را رے پھر ہے، پھر گول تا ہے اصل وہ، لیکن اس کو وقف کی صورت میں اس کو ہا سے پڑھتے ہیں، اس کی آواز ہا نکلتی ہے ٹھہرنے کی صورت میں، ورنہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہِرَةِ ہوتا ہو، ٹھہرنے کی صورت میں بالساہرہ ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر، زمین کے جس حصے پر کھڑے ہو کر لوگ اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اس مقام کا نام ہے ساہرہ۔ اور وہ زمین ہوگی، یہ زمین نہیں ہوگی، بلکہ وہ زمین دوسری ہوگی۔ یہ جو زمین ہے اس کے علاوہ وہ زمین ہوگی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس زمین کو دوسری زمین سے کیا کر دے گا؟ بدل دے گا۔ تو لہذا وہ جو زمین جس پر کھڑے ہوں گے لوگ حساب و کتاب دینے کے لیے، وہ زمین دوسری زمین ہوگی، یہ زمین نہیں ہوگی۔ اور اس مقام کا نام ساہرہ کہتے ہیں، اور عام طور پر اس کو موقف کہا جاتا ہے۔ موقف کے معنی جو ہے نا نام نہیں ہے اس کا، کھڑے ہونے کی جگہ، کھڑے ہونے کی جو ہے نا جگہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، لیکن اس کا نام خصوصیت سے کیا ہے؟ انصار ہے، انصار ہے۔ تو انصار نام ہے، ایک ہے مسجد جو عام طور نماز پڑھنے کی جگہ، اور دوسرا اس کا حقیقی نام کیا ہے؟ انصار ہے۔ تو اسی طرح جہاں لوگ کھڑے ہوں گے اس کو کہتے ہیں موقف، اس کا عام نام جو ہے موقف کہتے ہیں، کھڑے ہونے کا مقام، اور اس کا جو نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ساہرہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت لوگوں کو جو ہے نا ان کا حساب و کتاب لینے سے پہلے، ان کے اعمال کا حساب و کتاب لینے سے پہلے اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ ان کو ان کے نامہ اعمال ان کے حوالے کر دے گا، ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کر دے گا۔ کیسے پیش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پیش کرنے کا طریقہ جو ہے نا یہ ہوگا کہ جو لوگ جو ہے نا نیک ہوں گے ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں سامنے سے جو ہے نا
دیے جائیں گے، اور جو لوگ برے ہوں گے وہ جو ہے نا ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں پیچھے سے کیا کیے جائیں گے؟ دیے جائیں گے۔ اور دیے جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اعمال نامہ اڑ کر ان کے ہاتھوں میں پہنچے گا۔ اعمال نامہ، وہ جو اعمال کا جو رجسٹر ہوگا ان کا، وہ اڑ کر ان کے ہاتھوں میں کیا کرے گا؟ وہ جو ہے نا پہنچے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے ساتھ حساب اور معاملہ آسانی سے ہوگا، جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے لیے خرابی کا وقت ہوگا۔ سمجھے؟ تو خلاصہ گفتگو تو نامہ اعمال دیے تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے ہوگا، کوسچن پیپر ایزی ہوگا، اور پھر جو اپنے گھر والوں کی طرف یعنی جنتی لوگوں کی طرف وہ کیا کرے گا؟ خوشی خوشی لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ہے کہ اب رہا جس کا نامہ اعمال جو ہے نا بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا تو فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ پریشان ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ حیران و پریشان ہوگا۔ بہرحال یہ تو خلاصہ گفتگو تو پہلے اسے لے لے، تیرا اعمال کیا ہے پہلے دیکھ لے، تو اپنا کچا چٹا دیکھ لے۔ پہلے نامہ اعمال کا جو ہے نا حساب لیا جائے گا، پہلے ان کے اعمال ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کے بعد ان کے کیا کیا جائے گا؟ حساب لیا جائے گا۔ جب ان کا جس وقت ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے پیش ہوگا اس وقت جو ہے نا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی وہاں موجود ہوں گے، تمام امتوں کے انبیاء بھی موجود ہوں گے، اور شہداء یعنی فرشتے بھی ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، کہ جو ہے نا انبیاء کو بھی لایا جائے گا، شہداء کو بھی۔ شہداء سے مراد شہید نہیں، عام شہداء نہیں، فرشتے مراد ہیں۔ شہید کے معنی ایک تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے کو بھی شہید کہتے ہیں، شہید کے معنی گواہ کو بھی کہتے ہیں، شہید کے معنی۔ تو یہاں شہداء سے مراد اللہ کی راہ میں جان دینے والے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ فرشتے جو ان کے اعمال کے گواہ ہوں گے، جو ہے نا گواہ ہوں گے، تو لہذا ان کو بلایا جائے گا، انبیاء کو بھی لایا جائے گا اور فرشتوں کو بھی لایا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان، ان انسانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جب کفار کے سامنے جو ہے نا وہ نامہ اعمال پیش ہوگا تو کفار کہیں گے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والے اور سمجھانے والے نہیں آئے، ہم کو تیری طرف بلانے والے نہیں آئے، ہم کو کوئی دین کی دعوت دینے والے نہیں آئے۔ یہ انکار کر دیں گے کفار انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا، کہ آنے کا اور ان کے پیغام کو پہنچانے کا انکار کر دیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت محمدیہ ہوگی وہ کہے گی کہ اے اللہ نہیں، یہ جھوٹے ہیں، انبیاء ان کے پاس آئے، ان کے پاس ایمان کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ یہ امت محمدیہ گواہی دے گی۔ پھر اس کے بعد سرکار کہیں گے کہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے وہ بالکل سچی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ کہتا فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ جو ہے نا اے جو ہے نا امت محمدیہ، اللہ نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، نہ زیادہ شدت والی نہ زیادہ پستی والی، زیادہ کمی والی، نہ بالکل ٹھنڈی نہ بالکل گرم، درمیانی امت بنایا ہے۔ اور کیوں؟ تاکہ تم کل قیامت کے دن جو ہے نا گواہ بن جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری گواہی پر کیا کریں گے؟ اس کے سچے ہونے پر گواہی دیں گے۔ اس کے بعد وہ کفار کیا کریں گے؟ اپنے اعمال کا انکار کریں گے، یہ میں نہیں کیا، یہ بت پرستی میں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ سب انکار کریں گے اعمال کا انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر کیا کر دے گا؟ مہر لگا دے گا، ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، اور اس کے بعد ان کے اعضاء بول اٹھیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ اور ان کے پیر جو کچھ وہ کیا کرتے تھے بیان کریں گے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے کہ آپ جو بھی نیک اچھے یا برے اعمال کرتے ہیں وہ فائل 3 جگہ سیو ہوتی، وہ فائل جو ہے نا 3 جگہ سیو ہوتی۔ ایک تو آپ کے اعمال کا گواہ جو ہوتا ہے وہ زمین ہوتی ہے جس پر آپ گناہ کر رہے ہیں، زمین کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کے اعمال کا گواہ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کے اعمال کو کیا کر لیتی؟ سیو کر لیتی، سمجھے؟ اور کل قیامت کے دن کیا کرتی معلوم ہے؟ اس کو
اللہ کی بارگاہ میں بیان کر دیتی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین کل قیامت کے دن اپنے اوپر ہونے والی تمام چیزوں کو کیا کر دے گی؟ بیان کر دے گی، بیان کر دے گی۔ تو لہذا پہلا ریکارڈ زمین ہوتا ہے، دوسرا ریکارڈ فرشتے، ایک سیدھی جانب ہے ایک بائیں جانب ہے، ایک کو سیدھی جانب والے کو رقیب کہتے ہیں، بائیں جانب والے کو عتید کہتے ہیں۔ تو جیسے قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ انسان کہتا ہے تو اس کے پاس جو رقیب اور عتید نامی جو فرشتے ہیں وہ لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو دوسرا ریکارڈ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو ہے نا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ اس کے خود اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ چوری کرا تو ہاتھ کو بھی معلوم رہتا کرے سو، پیر چوری کرا تو پیر کو معلوم ہوتا ہے۔ تیسرا یہ فائل جو سیو ہوتی ہے تیسری جگہ۔ کل جو بندہ انکار کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہوں کو مہر لگا دے گا، تو ہاتھ کہیں گے کہ اے اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، پیر کہے گا کہ یہ کام کیا ہے، سب کام جو ہے نا بتا دیے جائیں گے، وہاں اس کی پوری پول کھل جائے گی۔ تو بہرحال وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ جب نامہ اعمال ہوگا، حساب ہوگا، تو کافروں کو جو ہے نا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت غضب کی وجہ سے ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ اب رہا جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ جو ہے مختلف ہے۔ بعض بندے اللہ کے وہ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہی کیا کر دے گا؟ جنت میں داخل جو ہے نا فرما دے گا، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، ڈائریکٹ گرین کارڈ ہولڈر ہوں گے وہ لوگ۔ تو بہرحال وہ کیا کریں گے معلوم ہے، فوراً کیا ہے بلا حساب و کتاب کیا کر لے گا؟ اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک تو ایسا طبقہ ہوگا، احادیث میں ان کی تعداد 70,000 بتلائی گئی ہے، تو 70,000 پھر اس کے پھر اور تفصیلات اس کی ہے، تو بہرحال وہ اب اس کا موقع نہیں ہے۔ تو ایسے جو ہے نا بے حساب و کتاب ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سرکار کی شفاعت سے کیا کرے گا؟ سفارش سے ان کو کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے بھی کیا کر دے گا؟ جو ہے نا کسی کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ پوری سزا بھگتنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ تو بہرحال اگر کوئی ایمان پر اس دنیا سے چلا جائے، مرتے وقت ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جو ہے نا چلا جائے، تو وہ یقیناً جنتی ہے، خواہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، یا سرکار کی شفاعت سے جنت میں جائے گا، یا اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، یا پورے جوتیاں کھانے کے بعد کیا کرے گا؟ جنت میں جائے گا۔ مگر جائے گا تو جنت میں یقینی۔ مومن کے لیے جنت کا پلاٹ بک ہے، سیٹ بک ہے سمجھیے، بشرطے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ مگر عزیزان محترم، میں کیسا بھی جنتی ہوں بلکہ یہ مت سمجھو کہ وہاں جنت کی جو ہے نا جہنم کی جو آگ ہے وہ ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے آپ، میں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، سمجھے؟ وہاں تو آگ کی بات دور کی ہے کہ جہنم کی آگ کا حال تو یہ ہوگا کہ جہنمی کا کوئی لباس اگر دنیا کے زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے خالی لباس لٹکا دیا جائے جہنمی کا، تو اس کی بدبو اور گرمی سے زمین پر تمام جاندار ختم ہو جائیں گے۔ وہ حالت ہے، وہ بھی پہننا ہے۔ اب مصعب بول دیے جنت گھٹ ہے بول کے گھٹ پکڑ لیں گے خالی آپ، اس سے پہلے کا پروسیس بھی ذہن میں رکھو ذرا، سمجھے؟ کئی کو بتا ہمارے سنیوں کی عادت ہے خالی کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہاف ہاف بولتے ہیں، سمجھے؟ ہاں، تو کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا۔ غوث پاک کے مرید ہیں، صرف 11ویں کھانا پینا میٹھا بس ختم، عمل کرو رے غوث پاک کیا بولے تو نہیں، وہ نکو ہمارے 11ویں کا لیے نا ہم جنتی ہیں، غوث پاک لگ جاتے ہیں ہمارے کو اندر بولتے۔ اور جو ہے نا میلاد، ارے سرکار کی میلاد ٹھیک ہے رے، سرکار کی خوشی تو منا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ذرا سیرت بھی دیکھو سرکار کیسی زندگی گزار، وہ سب ہمارے ضرورت نہیں ہے، ہم سننی ہے، میلاد منا لیے ختم، جو ہے نا ہم جنتی ہے، سرکار کے دامن پکڑ لے کے چلے جاتے ہیں، بلکہ تو دامن پکڑنے کے قابل تو بنو، کہیں پکڑ رہا بولے کیا بولتے ہیں، سمجھے؟ کیا کرا تھا بول کے پکڑ رہا بولے تو، سمجھے؟ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ جو ہے نا یہ ہے، تو یہ مسلمان و مومنوں کا حال یہ ہوگا، مختلف انداز میں وہ کیا ہوں گے، وہ جنت میں مختلف طبقات کی شکل میں کیا کریں گے؟ جائیں گے۔ تو یہ ہوگا، اس کے جو جب اعمال تولا جائے گا بندوں کا، تو اعمال تولنے کے لیے ایک ترازو قائم کیا جائے گا، واقعی ترازو قائم کیا جائے گا، اور وہ جو ترازو ہے وہ ترازو کا ایک پلڑا نورانی ہوگا، ایک پلڑا تاریک ہوگا، اور اللہ رب العزت اس ترازو کو زبان بھی عطا فرمائے گا، اس ترازو کو زبان بھی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، کل قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا بالکل حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب لوگ ہوں گے، جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ لوگ نقصان اٹھانے جو ہے نا والے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ معاملہ قیامت کے دن ایسا ہوگا،
اور قیامت کے دن جو ہے نا جو مسلمان ہوں گے وہ قیامت کی ہولناکیوں سے پریشانیوں سے پریشان ہو کر گناہگار کیا کریں گے، وہ ایک دن بھی بڑا لمبا ہوگا اور بے چین بے قرار ہو کر جو ہے نا اس سے چلو جلدی حساب ہو گیا تو ہو گیا، کیا تو بھی ہوں دے، جنت میں تو جان دے، دوزخ میں تو بھی جان دے، کچھ تو بھی ہوں دے، جو بلکہ جو ہے نا وہ کیا کریں گے معلوم ہے، سفارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جلدی سفارش، جلدی حساب لے لو، جلدی حساب لے لو۔ جیسے عام طور پر جلدی ہوتی، ڈاکٹر صاحب پہلے میرے دیکھ لو، نمبر کچھ تو بھی رہن دے، جو ہے نا صاحب میرا پہلا کام کر دو، نمبر کچھ تو بھی رہن دے، جیسا دنیا میں رہتی نا جلدی، یہاں تو کچھ بھی نہیں رہتا ویسا، اتنی تکلیف کچھ بھی نہیں رہتی، لیکن وہاں بہت تکلیف رہتی۔ تو لہذا وہاں کیا کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں مجھے کچھ بات کرنے کی یہ نہیں ہے، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد سرکار جو ہے نا کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سب کی سفارش جو ہے نا سب کے لیے دعا کریں گے۔ تو جس مقام پر سرکار جو ہے نا کھڑے ہو کر دعا کریں گے، شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ مقام ہوگا مقام محمود، جس کا نام محمود ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور جو ہے نا وہ جو سرکار کی جو شفاعت ہوگی، ریکمنڈیشن سفارش ہوگی، وہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی۔ اس وقت تک کسی میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی کسی نبی کو تک ہمت جو ہے نا نہیں ہوگی، تو وہ اس کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت۔ جب سرکار کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو پھر اس کے بعد ایک کے بعد یہ ہمت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی۔ اس کے بعد انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، حفاظ اکرام بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، وہ شفاعت کا سلسلہ کیا ہوگا جو ہے نا وہ جاری ہوگا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ خلاصہ عقائد کے حوالے سے قیامت میں حالات ایسے ہوں گے اور یہ معاملات ہوں گے، اس کی تفصیلات اور آگے آپ کو جو ہے نا بیان کی جائیں گی۔ عقائد کے حوالے سے یہ بات بتلائی گئی۔ سیرت میں آپ حضرات کے سامنے سابق میں 2 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے جنگ بدر کا ذکر کیا گیا تھا۔ اہم ترین واقعات کا میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ چھوٹے چھوٹے غزوے، چھوٹی چھوٹی جنگیں بہت ہیں، لیکن جو آپ یاد رکھنے کے لیے کافی ہے، جس کو لیے آپ وہ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ یاد کرنے کے لیے وہ باتیں جو قابل ذکر ہے یا قابل یاد رکھنے کی یادداشت ہے، جو عام طور پر آپ کے لیے زیادہ تفصیل ہو جائی تو پھر بات بڑھ جاتی، یہ بھی جاتا وہ بھی چلے جاتا۔ تو اب 3 ہجری کے اہم ترین یعنی ہجرت کا 3را سال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے تشریف لائے، تو وہاں سے ہجری سال کا آغاز ہوا۔ تو مدینہ کو تشریف لانے کے بعد 3رے سال جو جنگ ہوئی وہ جنگ احد کہلاتی ہے۔ جنگ احد، یہ اس کو جنگ احد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا یہ احد پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی۔ جیسے تاریخ میں سماجی علم میں آپ پڑھے ہیں پانی پت کی جنگ، پانی پت کی جنگ کیوں کہا جاتا ہے اس کو، اس لیے کہ وہ پانی پت کے مقام میں جو ہے نا ہوئی تھی۔ تو لہذا یہ غزوہ احد جو ہے نا یہ احد پہاڑ کے مقام پر، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 2-3 میل کے فاصلے پر، 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پہاڑ واقع ہے۔ جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں عام طور پر زیارتوں میں وہ شامل بھی ہیں، مدینہ کی زیارات میں وہ شامل بھی ہے۔ تو لہذا وہ پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، کہ اب احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ پہاڑ کو یہ سرکار کا عاشق بھی تھا، سرکار کا محبوب بھی تھا پہاڑ یہ۔ تو عزیزان محترم، تو اس پہاڑ کے دامن میں کیا ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے۔ اور احد پہاڑ کو احد پہاڑ اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں احد کے معنی اکیلے اور تنہا کے آتے ہیں، اور یہ پہاڑ جو ہے نا وہاں کئی پہاڑ ہیں ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ پہاڑ جو ہے نا تمام پہاڑوں سے الگ ہے، اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے، احد کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ احد بولتے ہیں، اصل اس کا تلفظ احد ہے، الف کے پیش کے ساتھ بھی اور ہا کے پیش کے ساتھ بھی۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ جنگ جو ہوئی ہے شوال کے مہینے میں 3 ہجری میں اور 624 عیسوی میں کیا ہوئی ہے، جنگ ہوئی۔ تو جنگ کا تذکرہ تو آگے آپ کے سامنے کیا جائے گا، لیکن اسباب کیا ہوئے، اس کے جو ہے نا ریزنز کیا ہوئے، یہ جنگ کی وجوہات کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے پہلے بیان کی جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں جو ہے نا تقریباً 70 کفار جو بڑے سرغرے تھے وہ قتل کر دیے گئے، اور بڑی شرمناک شکست اور ہار جو ہے نا کفار کو ہوئی۔ تو پھر لہذا وہ جو ہے نا انتقام کی آگ ان کے دلوں میں کیا کر رہی تھی، بھڑک رہی تھی، اور اس آگ کو بھڑکانے میں کعب بن اشرف نامی ایک یہودی نے اس میں آگ میں تیل ڈالنے کا کام کیا، وہ جا کر آگ کو اس نے اور بھڑکایا۔ یہ یہودی کا بھی ایک قتل کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، لیکن میں نے اختصار کی خاطر اس کو بیان نہیں کیا۔
تو یہ بڑا بدبخت تھا، یہ ہمیشہ سرکار کی شان میں گستاخی اشعار لکھتا تھا، مسلمان عورتوں کی جو ہے نا اشعار میں ان کی محاسن خوبیاں بیان کرتا تھا، ہمیشہ اسلام کی دشمنی میں مبتلا رہتا تھا۔ یہ جا کر جنگ بدر کے بعد کفار کو اور بھڑکا دیا، تو وہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام اس نے کیا۔ تو اب جو ہے نا جو جنگ بدر جس قافلے کی حفاظت کے سلسلے میں جنگ بدر ہوئی تھی، جس کا تذکرہ میں نے پیچھے کیا ہے، وہ تجارتی قافلہ محفوظ جو ہے نا مکے تک پہنچ چکا تھا، اور وہ پورے قافلے کا سامان دارالندوہ جو ان کا ایک میٹنگ ہال تھا کفار کا، وہاں پر وہ سامان رکھ دیا گیا تھا۔ اب ایک محفل جمائی گئی اور جو ہے نا اس بات کے لیے مشورے کے لیے کہ اب کیا کیا جائے، تو مسلمانوں سے انتقام کیسے لیا جائے۔ تو جو لوگ جو ہے نا جن لوگوں کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھوں جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے، ان کے دل میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، تو سب لوگ جو ہے نا مسلمانوں کے انتقام کے جذبے کے ساتھ تمام کفار قریش کے دل جو ہے نا لبریز تھے۔ تو لہذا مشورہ یہ طے پایا، ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ جو قافلہ تجارتی قافلہ آیا ہے اس کا جتنا بھی منافع ہے اس کو جنگ کی تیاری میں استعمال کیا جائے گا۔ تو لہذا جب منافع دیکھا گیا تو 50,000 دینار ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو 50,000 دینار کی ایک کثیر رقم جو ہے نا منافع کے طور پر سامنے آئی۔ تو سب نے خوشی خوشی مسلمانوں سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے ہتھیار خریدنے اور جنگ کی تیاری کے لیے وہ 50,000 کا منافع سب نے کیا کر دیا، جنگ کی تیاری کے لیے دیا گیا، اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کے لیے جو ہے نا تیاری شروع ہو گئی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کے چچا تھے، وہ جو ہے نا مسلمان ہو چکے تھے، وہ مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے جو ہے نا خبر بھیجی سرکار کو کہ یہ لوگ دوسری جنگ کی کیا کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمانوں سے انتقام کا یہ جو ہے نا کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو لہذا جب سرکار دو عالم یہ لوگ نکل گئے، شوال میں نکل گئے یہ لوگ، اس کے بعد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، یہ جو ہے نا خط ملا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو ہے سرکار نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کفار قریب آ چکے تھے مدینے کے، کیا کیا جائے، مدینے میں رہ کر لڑا جائے یا مدینے سے باہر جا کر لڑا جائے۔ تو اکثر صحابہ کی، خود سرکار کی بھی یہ رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر کیا کیا جائے، لڑا جائے، لیکن بعض وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جن کے دل میں شوق شہادت تھا، اور بالفاظ دیگر یہ کہیے کہ اللہ جن کے مقدر میں اس جنگ میں شہادت رکھی تھی، وہ صحابہ، بعض نوجوان صحابہ اور بعض بزرگ صحابہ بھی جو ہے نا ان کا یہ خیال تھا، وہ لوگوں کا یہ اصرار اور یہ بار بار اس پر ان کا توجہ یہ تھی کہ مدینے سے باہر جا کر کیا کیا جائے، لڑا جائے۔ تو بعض نوجوان، یہاں تک کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ ہم مدینے سے باہر جا کر کیا کریں، جنگ نہ لڑیں۔ تو نوجوان صحابہ، بعض نوجوان اور بڑے صحابہ بھی اس میں شامل تھے، ان کی رائے مدینے سے باہر جا کر لڑنے کی تھی، اور اکثر صحابہ خود سرکار کی رائے مدینے کے اندر رہ کر لڑنے کی تھی، کیونکہ سرکار نے خواب ذکر فرمایا۔ خواب یہ تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مضبوط زرہ میں موجود ہوں اور جو ہے نا کچھ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ تو سرکار نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ مضبوط زرہ سے مراد مدینہ ہے، اور جانور ذبح کیے جانے سے مراد کچھ صحابہ اس میں شہید ہوں گے۔ تو لہذا سرکار کا رجحان بھی مدینے میں رہ کر لڑنے کا تھا، لیکن وہ جو جذبہ شہادت تھا بعض نوجوان صحابہ کا اور بعض بزرگ صحابہ کا، تو اس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خیال مدینے سے باہر جا کر لڑنے کا ارادہ فرما لیا۔ اور عبداللہ بن ابی نامی ایک منافق تھا جو دل میں کفر رکھتا تھا، ظاہر میں مسلمان تھا، اس کو جنگ کا تجربہ ہونے کی وجہ سے سرکار نے اس سے مشورہ کیا، تو اس نے جو ہے نا اس نے بھی یہی کہا کہ جب کبھی بھی مدینے پر حملہ ہوا ہے، مدینے میں رہ کر لڑا گیا ہے تو کامیابی ملی ہے، مدینے سے باہر جا کر لڑا گیا ہے تو ناکامی جو ہے نا ملی ہے، تو لہذا مدینے میں رہ کر لڑنا بہتر ہے۔ تو اکثر صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ عورتوں کو خلوں میں بھیج دیں گے اور جو ہے نا ہم مسلمان کیا کریں گے، مدینے میں رہ کر لڑیں گے۔ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ عورتوں کو چھتوں پر جو ہے نا بھیج دیں گے، وہ پتھرے لے کر کھڑی ہوں گی، مسلمان تلوار سے لڑیں گے، عورتیں پتھروں سے لڑیں گی، پتھروں سے پتھرے پھینکیں گی۔ یہ عبداللہ بن ابی کا جو ہے نا مشورہ تھا، لیکن چونکہ صحابہ کا جو جذبہ شہادت، شوق شہادت تھا، تو وہ اس کے پیش نظر سرکار کیا کیے معلوم ہے، مدینے سے باہر نکل کر جو ہے نا آپ نے کیا کیا، لڑنے کا ارادہ فرمایا۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ میں تقریر فرمائی، عصر کے وقت نکلنے کا آپ نے
ارادہ فرمایا، اپنے حجرہ مبارکہ میں گئے، آپ نے ڈبل زیرہ پہن لی، ڈبل جنگی زیرہ کہتے ہیں جنگی لباس کو، ڈبل زیرہ پہن لی، اور جو ہے نا اس کے بعد باہر نکلے۔ جب تک سرکار باہر نکلتے، دوسرے صحابہ جو مدینے میں رہنے کا جو ہے نا مدینے میں جنگ کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، انہوں نے ان صحابہ کو سمجھایا کہ جو مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنا چاہتے تھے، دیکھو سرکار کا خود ارادہ مدینے میں رہ کر رہے گا، اور سرکار کو بذریعہ وہی ہر چیز کی اطلاع مل جاتی ہے، تو لہذا تم یہ اصرار کیوں کر رہے ہو مدینے سے باہر جا کر لڑنے کا، مدینے میں رہ کر ہی لڑے۔ تو جب سرکار باہر تشریف لائے تو وہ صحابہ جو مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جو اپنی بات پر اصرار کیا تھا، ہم معافی چاہتے ہیں، آپ جو مناسب سمجھے وہ فرما لیں۔ تو سرکار نے فرمایا چلو ایک نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار باندھ لے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائے، جا کر باہر ہی لڑیں گے۔ تو بہرحال یہاں تک کے معاملات یہ پیش آئے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب یہ بھی دیکھا کہ جو ہے نا آپ نے خواب میں دیکھا کہ تلوار، آپ کی تلوار کا جو ہے نا آپ نے تلوار آسمان میں پھرائی، ہوا میں لہرائی تو اس کا ایک جو ہے نا کونا ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ لہرائی تو وہ تلوار کا پہلے سے زیادہ بہتر اور مضبوط ہو گئی۔ تو سرکار کی اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ جو ہے نا اس وقت مسلمانوں میں کچھ لوگ تلوار سے مراد صحابہ تھے اور ٹوٹنے سے مراد صحابہ کی شہادت تھی، تو چند صحابہ شہید ہو جائیں گے لیکن آگے چل کر صحابہ کی جماعت مضبوط ہوگی اور اسلام کو فتح نصیب ہوگی آگے کی جنگوں میں، یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا۔ تو بہرحال یہاں تک کہ حالات، اسباب، کیسے ماحول بنا یہ جو ہے نا بیان ہوا۔ ادھر وہ جو ہے نا کفار 3000 کا لشکر لے کر نکل چکے تھے، وہ 3000 کے لشکر میں 700 زیرہ پوش یعنی جنگی لباس پہنے ہوئے فوجی تھے، 200 گھوڑے تھے، اور جو ہے نا اس میں 3000 اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے 15 عورتوں کو بھی ساتھ رکھ لیا تھا جو ہے نا گا کر بجا کر مسلمانوں کے خلاف کفار کو جو ہے نا جوش دلاتی تھی، اور جو کئی جنگ سے باہر بھاگنا چاہتا میدان جنگ سے تو اس کو واپس بلانے کے لیے اپنے اشعار سے، اپنے گانے سے شرم دلا کر جو ہے نا اس کو واپس لانے کا کام کے لیے وہ لگی تھی۔ تو بڑے کر و فر کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ آگ رہے تھے۔ ادھر مسلمانوں کا لشکر جو ہے نا صرف 1000 تھا، صرف 1000 کا لشکر تھا، جس میں صرف 100 زیرہ پوش لوگ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ آگے چل کر جو ہے نا وہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، جس سے سرکار نے مشورہ لیا تھا، وہ آگے چل کر اپنے 300 لوگوں کو لے کر ہٹ گیا۔ میں نے تو مدینے میں رہ کر جو ہے نا جنگ لڑنے کا مشورہ دیا تھا، یہ جنگ نہیں ہے، خودکشی ہے، میں نہیں لڑتا، بلکہ نکل گیا۔ 700 لوگ باقی رہ گئے، اور کچھ 2 قبیلے ایسے بھی تھے جو جانے کا ارادہ کر رہے تھے، مسلمانوں میں سے جانے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقویت عطا فرمائی، وہ پھر نہیں گئے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اذ ہمت طائفتان جو ہے نا کے حوالے سے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال پورا جب 700 لوگ تھے جو لشکر تھا جو جنگ احد میں مسلمانوں کا، وہاں 3000 کا لشکر تھا جو تقریباً 4 گنا زیادہ تھا مسلمانوں کے لشکر سے۔ اس کے بعد حالات کیسے پیش آئے، کیسے ہوا، کیا ہوا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کیا جائے گا۔ یہ سیرت کے حوالے سے یہ بات بتلائی گئی جو جنگ احد کے حوالے سے، جو شوال کے مہینے میں 3 ہجری میں اور جو ہے نا 624 عیسوی میں واقع ہوئی، اور اس کی تفصیلات آگے بیان کی جائے گی۔ آپ کو جو ہے نا آداب میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے کھانے کے آداب بیان کیے جا رہے تھے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بیان کیا جاتا ہے کہ کھانا جو ہے نا کھانے میں عیب نہ لگائیں، اگر کھانا پسند ہو تو کھائیں، ورنہ ہاتھ کو روک لیں، خاموشی اختیار کریں، کھانے میں عیب نہ لگائیں۔ اگر آپ کو پسند ہے، آپ کی مرضی کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایسا ہے ویسا ہے، اس کو عیب نہ لگائیں۔ جیسا عام طور پر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ دعوتوں میں جو ہے نا 8-10 قسم کے کھانے انہیں کھا لیتے ہیں، طبیعت سے میٹھے وغیرہ کھا لیتے ہیں، 2-3 قسم کے آکے ہوتے ہیں۔ بریانی میں تھوڑا نمک کم دکھ رہا تھا، نہیں گوشت نہیں گلا تھا، وہ چکن اچھا بنایا تھا مگر وہ مچھلی صحیح نہیں بنی تھی، وہ میٹھے میں جو ہے نا شکر کم کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، ذرا پتلا کر دیا تھا، سمجھے، وہ یہ فلاں۔ تو یہ میں ایک بات مشورہ آپ کو بتاتا ہوں، جتنے کھانے رکھیں گے نا اتنے عیب نکلتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سب کھانے ہر ایک کو کیا کرے، پوروں کو پسند۔ جو مخلوق اللہ کے ایک ہونے پر کبھی متفق نہیں ہوا، آپ کے کھانوں پر متفق کیسے ہوتے؟ اگر اللہ کے ایک ہونے پر تمام انسان متفق ہوئے تو سب کے سب مسلمان ہوتے تھے۔ تو کبھی دنیا میں کسی ایک چیز پر انسان متفق جو ہے نا نہیں ہوتا، تو کوئی بھی جو ہے نا ہر ایک کا کس کو کوئی نہ کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ اسی وجہ سے 2 کھانے رکھو، 3 کھانے رکھو، جتنے بھی رکھنے ہیں، اس کے ساتھ 3 رکھے تو 3 کامنٹس آتے ہیں،
10 رکھے تو 10 کامنٹس آتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، سمجھے، کیونکہ آج لائک اور کامنٹس کا دور چل رہا ہے۔ تو بہرحال تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، تو یہ چند باتیں ہیں۔ تو یہ جو ہے کھانے میں عیب نہ لگائیں، اگر کھانا پسند ہے تو کھائیں، کھانا پسند نہیں ہے تو ہاتھ کو روک لیں۔ یہ سرکار کا عمل مبارک تھا کہ کھانا پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، نہیں ہوتا تو خاموشی اختیار فرما لیتے، عیب نہیں لگاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا کھانا گرم گرم نہ کھائیں، کیونکہ گرم کھانا جو ہوتا ہے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت کی کمی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اب یہاں سے جانے کے بعد آپ دیکھیے، ٹھنڈا کھانا کھائیے، تھوڑے سے کھانے میں پیٹ بھر جائے گا، لیکن گرم کھانا اس سے زیادہ آپ کو کھانے میں آ جائے گا۔ تو لہذا گرم کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھائیے، گرم کھانے کو کیا کیجئے، ٹھنڈا کر کے جو ہے نا کھائیے۔ اور ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ یا تو فین کا سہارا لے سکتے ہیں، یا کسی چیز کا سہارا لے سکتے ہیں، یا تھوڑا انتظار جو ہے نا کر سکتے ہیں، لیکن پھونک کر کھانے کو ٹھنڈا مت کیجیے، کیونکہ پھونکنے سے جو منہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ زہریلی ہوتی ہے۔ تو پھونک کر کھانے سے کیا کیا گیا ہے، جو ہے نا منع کیا گیا ہے۔ کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکنا نہیں ہے، بلکہ دوسرا ذریعہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ وہ دوسرا طریقہ فین ہے یا کوئی بھی چیز آپ ہے، تو گرم کھانا نہیں کھانا ہے، ٹھنڈا کر کے اسے کیا کرنا ہے، کھانا ہے، اور کھانے کے لیے پھونکنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب کھانا آپ جو ہے نا کھا چکے تو کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اور پلیٹ کو چاٹ لینا ہے۔ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اور پلیٹ کو کیا کرنا، چاٹ لینا۔ انگلیوں کو چاٹنے کا طریقہ کیا ہے، شریعت میں چونکہ جو ہے نا 3 انگلیوں سے کھانے کا حکم ہے، یعنی یہ درمیانی، یہ شہادت کی اور انگوٹھا، یہ 3 انگلیوں سے کھانے کا حکم ہے۔ تو محدثین نے جو ہے نا یہ 3 انگلیوں کی وضاحت بیان فرمائی ہے، 3 انگلیوں کی وضاحت بیان فرمائی ہے، لیکن اس میں جو علت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو انگلی سب سے زیادہ بڑی ہوگی وہ انگلی سب سے زیادہ کھانے میں استعمال ہوگی، تو لہذا پہلے اس کو کیا کیا جائے، چاٹا جو ہے نا جائے۔ تو سب سے بڑی انگلی کون ہے تینوں میں، یہ ہے، تو لہذا پہلے کیا کرنا چاہیے آپ کو، درمیانی انگلی چاٹنی چاہیے، پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی، اس کے بعد انگوٹھا۔ یہ اب آپ بولیں گے مصعب پھر 5 کا کیا ہوگا حساب، 5 انگلیوں سے کھائے تو کیا کریں گے، تو یہ 3 تو ازرو جو ہے نا ترتیب یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ اب 5 انگلیاں باقی رہے 2 انگلیاں، دونوں میں بڑی کون سی ہے، یہ ہے، پہلے اس کو چاٹیں اس کے بعد چھوٹی کو چاٹیں، تو یہ 3 یہ اس طرح۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا، کھانا جب کھائے 5 انگلیوں سے کھاتے ہیں، تو پہلے درمیانی انگلی، شہادت کی انگلی، انگوٹھا، اس کے بعد یہ انگلی درمیانی انگلی کے بازو والی، اس کے بعد چھوٹی انگلی، یہ چاٹیں، اس کے بعد پلیٹ کو بھی چاٹ لیں۔ تو یہ جو ہے نا اس سے 2 فائدے ہیں کہ کھانے کے کس دانے میں برکت ہوتی ہے وہ نہیں معلوم، تو وہ اگر دانہ چھوٹ جائے تو برکت کیا ہو جائے گی، ختم آپ سے چھوٹ جائے گی۔ اسی لیے کھانا زمین پر گرائیں بھی زیادہ مت، بلکہ اس کو اٹھا کر کھا لیں، اور دوسرا اچھی طرح چاٹ لیں، کوئی کھانا یہ نہ ہو، برتن کو بھی چاٹ لیں، کیونکہ اس سے جو ہے نا یہ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ سمجھے، بعض لوگ شرم سمجھتے ہیں، عار سمجھتے ہیں، ہمیں اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں کوئی عار سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسلام کے ہر حکم پر فخر ہونا چاہیے، اور فخر کے ساتھ اس کو انجام دینا چاہیے۔ ان کیا بولتا، ان کیا بولتا، ان کیا بولتا، ان کیا بولتا، وہ فلاں کیا بولتا، یا سمجھتا، وہ جو ہے بعض غیر مسلموں کی محفل میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں محفل، ارے انہوں کیا سمجھتی کہ وہ صاحب کیا سمجھتی کہ یہ صاحب وہ کیا بھی نہیں، سرکار سے بڑھ کر بڑا صاحب کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے ہمارے لیے، سمجھے، کیونکہ لیے ہمارے لیے سب قابل فخر بھی، قابل تخلید بھی، قابل اتباع بھی حکم الہی ہے، حکم رسول ہے، یہ ہمارا مزاج اپنے اندر بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کیا بولتا، ان کیا بولتا، یہ ڈرنا، یہ شرمانا، یہ جو ہے نا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اسلام نے جو طریقے بتلائے ہیں وہ دنیا کے سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ طریقے ہیں، وہ قابل فخر ہیں، قابل شرم نہیں ہے۔ اگر ہم شرم محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، ان کیا بولتا ہے، ان کیا بولتا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا کام ہی یہی ہے کہ ہم اپنی تعلیمات پر عمل کریں، عمل نہیں، فخر کے ساتھ، شکر کے ساتھ عمل کریں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسا بہترین دین اور نظام عطا فرمایا، اور فخر کریں کہ اللہ نے ہم کو ایسا دین عطا فرمایا جو تمام دینوں میں بہتر دین ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بہرحال انگلیاں اور جو ہے نا چاٹنے کے بعد اور پلیٹ چاٹنے کے بعد دعا پڑھیں۔ اگر گھر میں کھا رہے ہیں، تو گھر میں کھانے کی دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان جو ہے نا بنایا۔ اب اتنا نہیں آ رہا تو پورا چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ کہیں،
پورا چھوڑنے سے بہتر، سمجھے۔ اور اگر کسی دعوت میں گئے تو جو ہے نا، کسی دعوت میں آپ گئے ہیں تو اس کی دعا ہے کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا ہے تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا ہے تو اسے پلا۔ عربی یاد ہے تو ٹھیک ہے نا، تو کم از کم اردو میں تو کیا کیجئے، دعا دیجئے۔ تو بہرحال اور ایک میرا مشورہ آپ کو ایک یہ ہے کہ گھر میں کبھی اچھا کھانا بن جائے تو ہوم منسٹر کی بھی تعریف کر لیجئے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کھانا کیا کیا ہے، بنایا ہے، اس سے فائدہ آپ کا ہوگا۔ اور فائدہ کیا ہوگا بول کے آ کے مجھے بتائیے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اب ایک بریانی بنی تو 1 سے 2 مرتبہ ذرا جلدی بنتی، سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں 2 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے، زیوروں سے محبت اور تعریف سے خوش ہونا، یہ ایک فطرت ہے، وہ سمجھے، وہ فطرت ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، مگر اس میں بھی اعتدال سے کام لیجیے ذرا، سمجھے، پھر آپ کے جیب پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ زیادہ تعریف کر دیے، مہینے میں 2 کے بجائے 4 مرتبہ بریانی بن گئی تو پھر وہ آپ کی مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس کی آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ جو ہے نا افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو جتنی برداشت کرتے اتنی تعریف کیجیے۔ تو بہرحال مگر کیونکہ وہ بیچاری اتنی محنت سے فری میں بغیر کسی جو ہے نا محنت کے، بغیر کسی تنخواہ کے آپ کے ساتھ کام کی ہے، اتنا پکا کر لائی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں معلوم ہے، دل رکھنے کے لیے، ہمت افزائی کے لیے کیا کیجئے، آپ اس کے لیے اللہ جزائے خیر دے، اللہ برکت دے، یا آپ نے بہت اچھا پکایا ہے، شکریہ ادا کیجیے۔ اللہ کے شکر کے ساتھ مخلوق کا شکریہ بھی ضروری ہے، حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے۔ تو لہذا اس سے فائدہ آپ کا بھی ہوگا، وہاں خوشی بھی ہوگی، آپ کا فائدہ بھی ہوگا، محبت بھی بڑھے گی، رشتہ دائمی رہے گا۔ اس کے بعد جب جو ہے نا کھانا کھا چکے، دعا پڑھ چکے، تو صابن سے ہاتھ دھو لیں، یا کوئی ایسی چیز سے ہاتھ دھو لیں جو کھانے کی چکنائی کو کیا کر دے، جو ہے نا زائل کر دے، ختم کر دے، کیونکہ بعد میں اس کو جو ہے نا چوٹیاں وغیرہ کچھ بھی لگنے کا کیا ہوتا ہے، چوہے وغیرہ کا بھی جو ہے نا چاٹنے کا کیا ہوتا ہے، وہ امکان ہوتا ہے۔ رات کے وقت ولیمے میں جا کے کھا کے آ گئے، اس کے بعد آ کے ویسے سو گئے، ہاتھ میں تھوڑا چکناہٹ دور نہیں ہوئی تو چپلک ہوئے یا کوئی بھی ہے زہریلا جانور بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حدیث میں اس کا ذکر ہے، میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، سمجھے۔ تو فلا یلومن الا نفسہ بول کے ہے، اگر ہاتھ صحیح نہیں دھویا، چوہا وغیرہ کاٹ لیا، چوہا وغیرہ جو ہے نا بوسہ دے دیا، سمجھیے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اپنے آپ کو ملامت کیجئے، کسی اور کو نہیں۔ تو صابن سے یا اچھی طرح ہاتھ دھوئیے۔ میں اس سے قبل بھی عرض کیا ہوں، ابھی بھی عرض کرتا ہوں، ہم دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، عام طور پر ذہن میں نہیں رہتا ایک صابن کا انتظام کرنے کا۔ تو صابن کا انتظام کا ذہن میں نہیں رہتا تو لوگ کیا کرتے ہیں، دسترخوان پہ کے پورے لیمو برخاست ہو جاتے ہیں، ہریس میں آدھے، واش بیسن میں جو ہے نا آدھے رہتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ایک رزق کی بے حرمتی بھی ہو جاتی ہے، دوسرا وہ لیمو جگہ چھلکا جا کر واش بیسن کے آؤٹ لیٹ میں اٹک جاتا ہے، پانی جم جاتا ہے، پھر وہ ایک الگ جو ہے نا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ، ایک تھوڑا سا صابن رکھ دیا جائے، 5 روپے کا 10 روپے کا صابن کی کچھ ٹکڑے کر کے رکھ دی جائے تو یہ صفائی بھی ہو جائے گی۔ تو ہاتھ کو اچھی طرح دھو لے، جو ہے نا اس کی چکنائی دور کر دیں، اس کے بعد ہاتھ کو تولیے یا دستی وغیرہ سے کیا کر لیں، اس کو پوچھ لیں۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے لیکن پوچھنا نہیں ہے، لیکن کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے، آپ کو پوچھنا ہے۔ تو یہ کھانے کے جو ہے نا آداب میں سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ مسائل میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ بیان کیے جا رہے تھے، یعنی حالت بیداری میں جذبات کے ساتھ اگر مادہ منویہ خارج ہوتا ہے تو اس سے غسل فرض ہوتا ہے، نیند کی حالت میں اگر جو ہے نا مادہ منویہ خارج ہوتا ہے تو اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلی مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ ہم بستری سے جو ہے نا غسل فرض ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیا ہے، اس کی تفصیلات میں نے پیچھے آپ کو بیان جو ہے نا کر دی ہیں، تو وہ تفصیلات۔ تو یہ اس کے بعد غسل فرض ہونے کی یہ 3 صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں، حالت بیداری، احتلام اور ہم بستری۔ اسی طرح جو ہے نا عورت کے جو ماہواری ایام آتے ہیں، حیض جس کو کہا جاتا ہے، اس کے رک جانے کے بعد بھی عورت پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اور جو ہے نا عورت کے جو ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو ایام آتے ہیں، ان کے رک جان جس کو نفاس کہا جاتا ہے، اس کے رکنے پر، اس کے ختم ہونے پر بھی غسل جو ہے نا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت سے مسائل ہیں، بہت تفصیلی مسائل ہیں، لیکن میں تقاضۂ حیا کی وجہ سے کیا کر رہا ہوں، جو ہے نا اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں ایک ضروری غلط فہمی جو ہماری خواتین میں پائی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حیض کے جو ایام ہیں، ماہواری جو ماہانہ جو پیریڈ آتا ہے، اس کے ایام کم سے کم 3 دن ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ اگر کسی کو یہ پورے کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 10 دن ہے، تو ان 10 دنوں کے اندر جو ہے نا عورت کو نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا یہ جائز، یہ جو ہے نا اجازت نہیں ہے۔ جو ہے نا وہ روزے کی تو قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا
جو ہے نا نہیں کرے گی. لیکن اگر 3 دن سے کم آ کر اگر ایام رک جائیں یا 10 دن کے بعد جو آتے ہیں تو 10 دن کے بعد والے جو ایام ہیں 3 دن سے کم والے جو ایام ہیں اس میں نماز معاف نہیں ہے, روزہ معاف نہیں ہے, بلکہ اگر وہ نہیں پڑھی ہے تو اس کو کیا کر لیں, قضا کر لیں. ایک بات تو یہ, اور بہت تفصیلی مسائل ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں نا تو مختصر طور پر. اور نفاس کا جو ہے, نفاس کی جو علامت ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. 40 دن کے بعد بھی اگر وہ نفاس آتا ہے تو وہ عورت پاک ہے, غسل کر کے قرآن نماز سب کر سکتی ہے, پڑھ سکتی ہے. لیکن نفاس کی کم سے کم مدت نہیں ہے, جیسے حیض کی 3 دن ہے, نفاس کی کم سے کم مدت نہیں ہے. 40 دن بھی ہو سکتی ہے, 30 دن بھی ہو سکتی ہے, 20 دن بھی ہو سکتی ہے, 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے. بعض عورتوں کو نفاس ہی نہیں آتا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں یہاں غلط فہمی جو ہمارے پاس عام طور پر ہوتی ہے وہ میں دور کرنے کے لیے یہ تفصیل میں آپ کے سامنے تمہید بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا ذہن بنا ہوا ہے 40 دن کے بعد ہی کیا ہوتی ہے, عورت پاک ہوتی ہے. نہیں, جب بھی نفاس بند ہو جائے, 20 دن میں ہو, 10 دن میں ہو, 1 گھنٹے میں ہو, ولادت کے بعد, بچے کی پیدائش کے بعد وہ ایام و خون آنا بند ہو جائے تو وہ پاک ہو گئی, وہ فوراً غسل کر کے کیا کرے گی, نمازیں شروع کرے گی. 40 دن تک انتظار نہیں کرے. یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ تفصیل بولی ہے. اس کے بہت سے تفصیلی مسائل ہیں لیکن میں حیا کی وجہ سے اس کو بتا نہیں رہا ہوں. تو ماہواری, ماہانہ پیریڈ کے رکنے کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے, اور جو ہے نا ولادت کے بعد جو پیریڈ آتے ہیں اس کے رکنے کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. تو جس آدمی پر غسل فرض ہوا ہے اس کے لیے شرعی احکام یہ ہیں کہ وہ غسل کرنے میں دیری نہ کرے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں ناپاک آدمی موجود ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں, رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اسی لیے بلا عذر, مجبوری ہے ایک الگ بات ہے, مگر بغیر عذر کے, بغیر مجبوری کے کیا کیجیے, آپ غسل میں تاخیر مت کیجیے. اب آپ نے اتنی تاخیر کر دی کہ نماز کا وقت آ گیا تو اب آپ پر غسل کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے. رات میں غسل فرض ہوا تھا, فجر کا وقت آ گیا تو اب آپ کو غسل کرنا کیا ہے, من میں فرض ہو جاتا ہے. تو لہذا اب اور زیادہ اس کی تاکید ہو جاتی ہے. تو غسل کرنے میں دیری نہ کریں. جب آپ کو میں نے جو غسل کے فرض ہونے کی جو صورتیں بتائی, احتلام, حیض, نفاس وغیرہ, یہ جو ناپاکی کی حالت جو آپ پر طاری ہوتی ہے اس کو جنابت کہتے ہیں. جنابت, جیم نون الف با تا, جنابت کہتے ہیں. اور اس آدمی کو جو ناپاک ہے اس کو جنوبی کہتے ہیں, اس کو جنوبی, جیم نون با چھوٹی یا, تو یہ جنوبی کہتے ہیں. تو یہ ناپاکی کی حالت میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے, خواہ وہ سجدہ تلاوت کا ہو یا شکر کا ہو, تلاوت کا ہو یا جو ہے نا شکر کا ہو. اور قرآن کی جو ہے نا تلاوت نہیں کر سکتے آپ, تلاوت کے ارادے سے نہیں کر سکتے. تبرکن کیا ہے معلوم ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کی آیت ہے, قرآن کا ایک حصہ ہے, لیکن کھانا کھانے سے پہلے آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں, لیکن مقصد قرآن کی تلاوت نہیں ہے, جو ہے نا بطور دعا کے پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کی تلاوت ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیات کو بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتے, بطور دعا کے کیا کر سکتے ہیں, بطور وظیفے کے کیا کر سکتے ہیں, آپ پڑھ جو ہے نا سکتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت نہیں, اور قرآن کو آپ چھوئیں گے بھی نہیں. ہاں اگر غلاف ہے, کپڑا ہے تو اس سے کیا کر سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں. تو یہ قرآن کی جو ہے نا چھوئیں گے بھی نہیں. اور ایسی انگوٹھی یا ایسا لاکٹ نہیں پہنیں گے جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو, اور اس کو چھوئیں گے بھی نہیں. قرآن کی آیت لکھی ہوئی تغرے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, یا انگوٹھی جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے, یا ایسا لاکٹ جس پر آیت الکرسی یا قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے, یا گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں جو ہے نا آپ آیت الکرسی کی یا کوئی بھی قرآن کی آیت کی, یا تغرے لٹکاتے ہیں کاروبار کی برکت کے لیے فلاں فلاں قرآن کی آیت کی, اس کو چھونا کیا ہے معلوم ہے, درست نہیں ہے. اور ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کی آیت کی کتابت بھی نہیں کر سکتے, لکھ بھی نہیں سکتے قلم سے. نہیں, کمپیوٹر پر مار رہے ہیں تو مار سکتے ہیں, کمپیوٹر پر مار رہے ہیں تو کیا ہے, مار سکتے ہیں, لیکن لکھ نہیں سکتے, لکھنا نہیں. یہ کاتب ہیں آپ تو لکھنا نہیں. تو قرآن کی آیت کا جو ہے نا یہ نہیں کرنا. یہ تو کچھ جو باتیں پرہیز کی ہیں جو ناپاکی کی حالت میں آپ کو نہیں کرنی ہے. کعبۃ اللہ کا طواف بھی نہیں کرنا ہے, نماز بھی نہیں پڑھنا ہے, نفل ہو, فرض ہو, واجب ہو, نماز جنازہ ہو, کوئی بھی نماز بھی آپ کو جو ہے نا نہیں پڑھنا ہے. یہ تھی احتیاطات. اب رہا 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. سب سے پہلی بات, یہ اشکال عام طور پر, یہ ایک مسئلہ زیادہ برننگ ایشو بھی ہے یہ, کہ جو ہے نا بہت زیادہ پھیل رہا ہے, کہ اگر آپ جو ہے نا بس وقت غسل کی ضرورت ہے, پانی گرم کرنے کے لیے رکھے, پانی گرم کرنے کے لیے آپ رکھے ہیں تو ٹھنڈا ہے یا نہیں ہے, ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں, ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں. تو لہذا کیا ڈال کے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں,
ڈال کے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اگر آپ کا ہاتھ پاک ہے, گندگی لگی ہوئی جو ہے نا نہیں ہے, گندگی لگی ہوئی آپ کے ہاتھ کو نہیں ہے, تو پھر آپ ٹھنڈا ہے یا نہیں ہاتھ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں, اس سے آپ کا پانی ناپاک نہیں ہو. یہ بات ذہن میں, ٹھیک ہے. تو میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ جب بھی ناپاک آپ ہو جائیں, طہارت لے لیں, ہاتھوں کو اچھی طرح دھو دیں, اس سے آپ کا کپڑا بھی جو ہے نا صاف رہے گا, یا جو ہے نا ہاتھ بھی صاف رہیں گے. غلطی سے جا کے ڈال دیے تو بھی کچھ بھی جو ہے نا نہیں ہوتا, سمجھ رہے بات. تو ہو گئی. بہرحال تو یہ اگر آپ کا ہاتھ پاک ہے تو آپ جو ہے نا اگر پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے دیکھنے کے لیے آپ ڈالے ہیں تو پھر ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کا ہاتھ پاک ہے, اگرچہ کہ آپ نے ابھی غسل نہیں کیا ہے, تو ڈال سکتے ہیں, مگر ہیٹر بند کر کے ڈالیں. تو بہرحال یہ. اور دوسری چیز کیا ہے, اٹیچ باتھ روم میں وضو یا غسل کر سکتے ہیں یا نہیں. اٹیچ باتھ روم میں وضو یا غسل کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اٹیچ باتھ روم کے حوالے سے تھوڑی بہت تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. سب سے پہلے بہتر اسلامی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ آپ باتھ روم جب بنائیں تو حمام الگ ہو, بیت الخلاء الگ ہو, لیٹرین الگ ہو اور باتھ روم الگ ہو. یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. ہمارے پاس وقت کی جگہ کی گنجائش کمی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, وہ جو ہے نا اٹیچ بنا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے عزیزو کہ جو ہے نا جگہ کوئی زیادہ بڑی نہیں, آپ دیوار نہیں تو کبوتر جالی سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, پردہ دیوار بنا سکتے ہیں. جو 2 انچ کے لیے بھی آپ 2 انچ کی دیوار بھی کیا کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. وہ ایک 2 انچ کی دیوار, ہاں 4 انچ کی نہیں ہے, 4 انچ کی جگہ نہیں ہے, ایک الگ بات ہے. تو بہرحال اگر آپ بنا سکتے ہیں پردہ, خالی پردے کے طور پر ایسا پردہ جو ہٹے نہیں, تو سمجھے خالی پردہ بولے تو کپڑے کا ڈال دیں گے, ویسا نہیں. تو بہرحال جو ہے نا اگر آپ بنا سکتے ہیں تو شریعت میں پسندیدہ پہلے یہی ہے کہ حمام الگ ہو, بیت الخلاء الگ ہو. یا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں, اٹیچ باتھ روم کیا کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. تو اٹیچ باتھ روم بنا ہے تو بنانے میں اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھیں کہ آپ کے وضو کا پانی جو ہے نا بیت الخلاء کے پانی میں نہ ملے. یہ مکروہ قرار دیا ہے فقہا نے. یعنی آپ کا وضو کا پانی جا کر کیا کر رہا ہے, بیت الخلاء کے پانی میں کیا ہو رہا ہے. آپ ہمارے پاس بہت سی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے دیکھتے معلوم ہے کہ وضو کا پانی طہارت خانے کی نالیوں میں سے کیا کرتا ہے, گزرتا ہے. اس کو فقہا نے ناپسندیدہ قرار دیا. گناہ تو نہیں ہے لیکن پسندیدہ اس کو قرار نہیں دیا گیا. تو اگر آپ اٹیچ باتھ روم بنا رہے ہیں تو ایسا بنائیے کہ آپ کے وضو کا پانی الگ جائے اور آپ کے بیت الخلاء کا پانی الگ جائے. آپ بولیں گے باہر جا کے نالی میں مل جاتا ہے, باہر جا کچھ بھی ہوں گے, آپ اپنے طور پر احتیاط کیجیے. ہاں باہر جا کے ملیے بولے تو اب سب جا بڑے تالاب میں ملتا, سمجھے. تو اب وہاں بھی الگ الگ رہی کیا, 2 بیچ میں ایک جو ہے نا غسل کا الگ, وضو کا ایک, مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہرحال آپ جہاں تک کر سکتے ہیں کریں. نہیں ہو سک رہا ویسا کوئی عمارتی ڈھانچہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ویسا کر سک رہے ہیں, تو مجبوری کی صورت میں وہ بھی اجازت ہے. تو بہرحال تو اٹیچ باتھ روم میں وضو یا غسل کرنا, پہلے تو بنانا کیسا میں نے یہ بتلا دیا ہے, وضو اور غسل کرنا. تو دیکھیے اگر آپ کا لیٹرین جہاں پر آپ ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں وہ جگہ علیحدہ اور ممتاز ہے یا اونچے مقام پر ہے, اس کی گندگی آپ کی وضو یا غسل کے مقام تک نہیں پہنچتی, اس کے پیشاب کے چھینٹے ہوں یا کچھ بھی ہو, وضو اور غسل کے مقام تک نہیں پہنچتے, تو آپ اس جگہ پر وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں. نہیں اس کی گندگی آپ کو وضو اور غسل کے مقام تک پہنچتی ہے تو پھر یہ جو ہے نا اس میں وضو اور غسل کرنا درست نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی مسئلہ. اور ایک یہاں پر باریک بات میں آپ کو جس کی طرف عام طور پر ذہن نہیں جاتا وہ بتا رہا ہوں. اب آپ کیا کرتے ہیں, ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو چپل یوز کرتے ہیں. آپ جب ضرورت کے لیے بیت الخلاء کے لیے جو چپل, آپ نے لیٹرین کے لیے جو چپل یوز کیے ہیں, ان چپل کو پہن کر حمام کے پاس مت آئیے, وہ جگہ پر مت آئیے جہاں پر آپ وضو یا غسل کرتے ہیں. کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے چپلوں کو گندگی لگی ہوئی رہتی ہے, وہ گندگی کے ساتھ آپ کیا ہوتے ہیں حمام غسل یا کی وضو کی جگہ پر آتے ہیں, تو اس چپل کو وہیں پر چھوڑ دیجئے. یہ دائرے میں, یہ ایریا میں آنے جو ہے نا مت دیجیے. اس بات کا خاص طور پر کیا کیجیے, لحاظ رکھیے. اگر آپ کو حمام کے لیے بھی چپل یوز کرنا ہے تو اس کے لیے الگ رکھیے, اس کے ایریا میں رکھیے, اس کے لیے الگ رکھیے, اس کے لیے ایریا میں رکھیے. تو لہذا بہرحال یہ, تو اگر آپ غسل جو بیت الخلاء کی گندگی اگر حمام میں نہیں آتی تو پھر آپ وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں آتی ہے تو پھر اجازت نہیں ہے, کیونکہ یا تو آپ کا پیر کو گندگی لگ جائے گی, یا اگر آپ وضو کریں گے تو وہ گندے مقام کے چھینٹے اچھل کر آپ ناپاک ہو جائیں گے, یا کم از کم وسوسے تو آئیں گے پاک ہوا کہ نہیں ہوا کہ کہاں لگا کہ کہاں وہ ہوا کہ. تو یہ تمام چیزیں درست نہیں ہے, سمجھے. سر میں چکر نہ کو, دل میں دھڑکا نہ کو. تو بہرحال یہ بات تو اگر گندگی نہیں آتی تو آپ وضو اور غسل کر سکتے ہیں, گندگی آتی ہے تو احتیاط کیجیے, نہیں کرنا ہے. ہاں اب رہا, ٹھیک ہے وضو غسل کی جگہ تو پاک رہتی ہے لیکن دعا پڑھنا نہیں پڑھنا.
تو آپ کو اٹیچ باتھ روم میں نہ وضو کی دعائیں پڑھنا ہے، نہ غسل کی دعائیں پڑھنا ہے تو دل میں پڑھنا ہے، لیکن زبان سے پڑھنا نہیں۔ یہ تھے جو ہے نا کچھ مسائل غسل کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے جو ہے رکھے گئے، تو لہذا عقائد، مسائل، آداب، سیرت وغیرہ سب آپ کے سامنے آ گئی۔ آخری جو بات ہے میں جو بتا رہا ہوں مختصر طور پر 2 منٹ میں جو بات ہے، سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب انوار احمدی کے حوالے سے درود شریف کا جو ہے نا بحث چل رہی تھی، تو درود شریف کے میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ہم اردو میں درود کہتے ہیں، لیکن عربی میں درود کو صلاۃ کہا جاتا ہے، صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو صلاۃ کے بہت معنی ہیں، اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود اور سلام سرکار پر بھیجو۔ تو اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے، فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے، مومنین کا۔ آج صرف اللہ کے حوالے سے بات کریں گے، اللہ کے حوالے سے۔ درود کے معنی صلاۃ کے ہیں، صلاۃ کے معنی عربی میں بہت آتے ہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی جو ہے نا دعا، صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی نماز کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی تعریف کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی تعظیم کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی سلامتی کے بھی آتے ہیں۔ تو اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے سرکار پر، تو ظاہر سی بات ہے دعا کے معنی نہیں لے سکتے، نماز کے معنی نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ دعا سے بھی پاک ہے، نماز سے بھی پاک ہے، کیونکہ دعا علامت ہے محتاج کی، محتاج بے نیاز ذات سے دعا مانگتا ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، تو اللہ دعا بھی نہیں دعا سے بھی پاک ہے، نماز سے بھی پاک ہے۔ تو اب رہے کیا معنی، ثنا یعنی تعظیم، یہ تعریف، تعظیم، سلامتی، یہ 3 معنی رہے۔ تو اب اللہ درود بھیجتا ہے سرکار پر کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ فرشتوں کی جماعت میں سرکار کی تعریف فرماتا ہے، اللہ فرشتوں کے پاس فرشتوں کی جماعت میں سرکار کی تعریف فرماتا ہے۔ اب بول رہے ہیں ہاں سرکار مخلوق، اللہ خالق، خالق ہو کے مخلوق کی تعریف کر رہا، ارے بھائی کبھی بڑا چھوٹے کی بھی تعریف کرتا، چھوٹا بڑے کی بھی تعریف کرتا، پیر مرید کی بھی تعریف کرتا، مرید پیر کی بھی تعریف کرتا، استاد شاگرد کی بھی تعریف کرتا، شاگرد استاد کی بھی تعریف کرتا۔ تو چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے تو یہ چھوٹے کی سعادت مندی ہے، اگر بڑا چھوٹے کی تعریف کرتا ہے تو یہ چھوٹے کی سعادت مندی ہے۔ یعنی اللہ سرکار کی تعریف چھوٹا بڑے کی کر سکتا ہے، بڑا چھوٹے کی کر سکتا ہے، لیکن چھوٹا اور جب بڑے کی تعریف کرتا ہے تو یہ بڑے کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ آپ اللہ کی تعریف کریں تو یہ اللہ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی مقصود ہوتی ہے، لیکن اللہ جب بندے کی تعریف کرتا ہے تو یہ بندے کی سعادت مندی ہوتی ہے۔ تو اللہ سرکار کی تعریف کرتا ہے تو مطلب سرکار کی یہ سعادت مندی ہے کہ خالق کائنات آپ کی کیا کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ تو اللہ درود بھیجتا ہے کہ ایک معنی کیا ہے کہ اللہ سرکار کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کی جماعت۔ دوسرے معنی تعظیم کے ہیں، تعظیم کے یعنی اللہ تعظیم کرتا ہے سرکار کی، اللہ درود بھیجتا ہے مطلب اللہ سرکار کی تعظیم۔ کیا مطلب تعظیم کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار کی عظمت میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ سرکار کی بزرگی میں اضافہ فرماتا ہے۔ تعظیم کرتا ہے مطلب جیسا چھوٹا بڑے کے سامنے ڈھرتا، وہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی طرف تعظیم کی نسبت جب ہے تو اللہ سرکار کی عظمت میں اضافہ فرماتا ہے، آپ کی بزرگی میں اضافہ فرماتا ہے اور آپ کے مرتبے میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے، عظمت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے۔ تو اللہ درود بھیجتا ہے مطلب اللہ سرکار کی عظمت میں مسلسل اضافہ فرماتا ہے، آپ کی شرافت میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ دوسرے معنی ہو گئے اللہ سرکار کے درود بھیج، تعظیم کا مطلب یہ ہے۔ تو تیسرا سرکار سلامتی کے معنی ہے، تو اللہ سرکار پر سلامتی نازل فرماتا ہے، اللہ سرکار پر سلامتی، ہر آن سلامتی نازل فرماتا ہے۔ اور سلامتی آپ بھی بھیجتے ہیں، میں بھی بھیجتا ہوں، السلام علیکم بولے تو میں آپ پر سلامتی، آپ وعلیکم السلام، یہ عام سلامتی ہے، لیکن اللہ جو سرکار پر سلامتی بھیجتا ہے وہ خاص سلامتی ہوتی ہے۔ اور چوتھے معنی یہ ہے
کہ اللہ رحمت کے، صلات کے معنی رحمت کے بھی ہیں، تو اللہ سرکار پر درود بھیجتا ہے، مطلب اللہ سرکار پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو رحمت تو ہر ایک کے لیے ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز کے لیے ہے، لیکن یہ سرکار پر جو رحمت ہوگی وہ سرکار کے لیے خاص ہوگی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ تو اللہ سرکار پر درود بھیجتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سرکار کی تعریف فرماتا ہے، مرتبے میں اضافہ فرماتا ہے، سلامتی نازل فرماتا ہے، خاص رحمتیں کیا ہوتا ہے؟ نازل فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ذکر کرنے کے بعد بانی جامع نظامیہ نے ایک بہترین بات کہی ہے، بڑے ایمان افروز بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک صورت۔ مثال کے طور پر موت ہے، موت کی حقیقت کیا ہے؟ فنا ہے۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ فنا ہے۔ لیکن جب قیامت کے دن وہ موت کو دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کیا جائے گا، ایک بکرے کی شکل میں مار دیا جائے گا، موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، تو وہ اس کی صورت ہے۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک کیا ہوتی ہے؟ صورت ہوتی ہے۔ احادیث میں یہاں تک بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار روزانہ روزہ رکھا کرتے، بانی جامع نے جو دلائل ذکر کیے، سرکار روزانہ جو ہے نا روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ بھی رکھنا شروع کر دیے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں جو ہے نا تم میری طرح نہیں ہو، مجھے کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، تم ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑو۔ تو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، تو کھانے اور پینے تو پھر روزہ کا رہا؟ سرکار بول رہے مجھے کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، تو کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، تو روزہ کیسے ہوا؟ تو مطلب کھانے پینے سے یہ کھانا پینا مراد نہیں ہے، وہ ایک معنوی کھانا پینا ہے۔ تو کھانے کی ایک حقیقت وہ ہے جو آدمی کے جسم کو برقرار رکھتی ہے، ایک صورت وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کھانا پینا، بریانی وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک معنی، ایک صورت ہوتی ہے۔ تو درود شریف کی بھی ایک حقیقت ہے، ایک صورت ہے۔ درود شریف کی بھی ایک حقیقت ہے اور ایک صورت ہے۔ صورت جو ہے آپ جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ صورت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو ہے نا صورت کا تعلق جسم سے ہے، سرکار سنتے بھی ہیں، خوش ہوتے بھی ہیں۔ صورت جو آپ درود پڑھتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پڑھے تو سرکار کہیں بھی پڑھو، سرکار سنتے بھی ہیں۔ آپ کی زبان کے درود کا سننا یہ صورت ہے، اور سرکار کا سننا بھی یہ ایک صورت ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ درود سے خوش ہونا، یہ درود کی حقیقت ہے۔ درود سے خوش ہونا یہ درود کی حقیقت ہے۔ تو جو ہے نا تائید میں کہ سرکار کی کو خوشی نصیب ہونا، یہ درود کی حقیقت ہے۔ یہ الفاظ یہ درود کی صورت ہے، اور سرکار کو خوشی نصیب ہونا یہ کیا ہے معلوم ہے؟ درود کی حقیقت ہے۔ تو یہ الفاظ کا سننا یہ جسم سے تعلق ہے سرکار کے، اور خوش ہونا یہ سرکار کے روح سے تعلق ہے۔ تو درود کے صورت کا تعلق سرکار کی صورت سے ہے، اور درود کی حقیقت کا تعلق سرکار کی روح سے ہے۔ حقیقت کا تعلق سرکار کی روح سے۔ حقیقت کیا ہے؟ خوشی۔ اب بہترین بات بتاتا چلوں، حدیث ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک حدیث ہے حبب الی من دنیاکم ثلاث النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسندیدہ رکھ دی گئی ہے، بنا دی گئی ہے۔ ایک عورتیں، خوشبو، اور میری نماز، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، صلاۃ میں ہے۔ صلاۃ میں میں ابھی بتایا صلاۃ کے معنی نماز کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی درود کے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں عام محدثین نے کیا کیا ہے؟ نماز مراد لی ہے، اور غلط بھی نہیں ہے وہ، یہ بھی ایک ہے۔ عام محدثین نے یہ مراد لی ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز میں ہے۔ لیکن بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ یہاں نماز نہیں، بلکہ نماز تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں ایک معنی اس کے درود کے بھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ درود میں ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ درود میں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد خوشی، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد خوشی۔ تو مجھے خوشی ملتی ہے درود میں۔ تو بانی جامعہ کہتے ہیں صلاۃ کے معنی یہاں پر ہے، صلاۃ کے معنی عام لوگوں نے نماز کے لیے ہے، لیکن یہاں
درود جو درود کی حقیقت ہے، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے جب کوئی کیا ہوتا ہے درود پڑھتا ہے تو مجھے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تو اب یہاں ضرورت اس بات کی تھی، صلاۃ کے معنی نماز کے تو عام محدثین لیے ہیں، لیکن بانی جامعہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ درود کے لے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دلیل تو چاہیے۔ تو بانی جامعہ نے دو طرح کی باتیں کہی ہے، ایک تو یہ کہ وہ جو حدیث ہے کہ جس میں 3 باتوں کا ذکر ہے، تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہے، عورتیں، خوشبو اور صلاۃ نماز۔ تو اس میں صلاۃ یہاں پر کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ جس کے معنی کیا کیے جائیں، نماز کے لیے جائیں، نماز کے معنی لیے جانے کا کوئی اشارہ اس میں نہیں ملتا، کیونکہ عورتوں کا ذکر ہے، خوشبو کا ذکر ہے، اس کے بعد کیا ہے، صلاۃ کا ذکر ہے۔ صلاۃ کے معنی نماز کے لینے میں یہاں کوئی ایسا اشارہ تو حدیث میں نہیں ملتا۔ اذان کا ذکر ہوتا، اس کے ساتھ نماز کا ذکر ہوتا تو پھر بھی سمجھ میں آتا تھا اذان کے بعد یہاں صلاۃ کا ذکر ہے، یہ نماز کے معنی میں ہے۔ لیکن باری جمع فرماتے ہیں صلاۃ کے معنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشی کے، یہ معنی پر دلیل ہے، اور یہ معنی پر دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، کنز العمال کی حدیث ہے کہ جب بندہ سرکار پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس درود کو لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس درود کو میرے محبوب کی قبر تک پہنچا دو، میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دو۔ کیوں؟ وَتَقِرَّ بِهَا عَيْنُهَا او کما قال، تاکہ اس درود کو، تاکہ وہ درود جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا تو سرکار اس امتی کے لیے مغفرت طلب کرے اور اس درود سے انہیں خوشی نصیب ہو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو صلاۃ کے معنی درود کے لینے پر اور درود سے آنکھوں کی ٹھنڈک مراد لینے پر یہ حدیث موجود ہے۔ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک صلاۃ میں ہے، صلاۃ سے مراد درود لے رہے ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک درود میں ہے، اس کی دلیل یہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ خود فرشتوں کو بول رہا ہے اس درود کو میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کرو، تاکہ وہ اس درود کو امتی کے سن کر دیکھ کر جو ہے نا انہیں خوشی نصیب ہو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بانی جامع نظامیہ نے فرمایا ہے کہ درود کا کی صورت وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کیا ہے معلوم ہے، آنکھوں کی وہ کیا ہے، ٹھنڈک ہے، سرکار کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تو لہذا درود جب بندہ پڑھتا ہے تو سرکار اسے سنتے بھی ہیں، سرکار کو خوشی بھی کیا ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ جب درود بھیجتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے، اللہ تعریف کرتا ہے، سرکار کی عظمتیں بڑھاتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے، خاص رحمتیں نازل جو ہے نا فرماتا ہے۔ یہ ہے درود، اللہ کے درود پڑھنے کے معنی۔ پھر اس کے بعد اب پھر فرشتے بھی پڑھتے ہیں، مومنین بھی پڑھتے ہیں، پھر ان کا کیا مطلب ہے، پھر اس کی کیا تفصیل ہے، انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔